19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کے چند مفکرین نے مسلم اتحاد کے جذبے کے تحت ایک تحریک کا آغاز کیا جس کو تحریک اتحاد عالم اسلام کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا آغاز جمال الدین اغوانی نے افغانستان سے کیا اور انہوں نے ہندوستان، مصر، عرب، ترکی اور فرانس کا سفر کیا۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر مصر سے محمد عبدہ نے بھی اس کوشش کو آگے بڑھایا، جنہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ وہ شام سے ہوتے ہوئے فرانس پہنچے جہاں وہ جمال الدین اغوانی کے اخبار کے ایڈیٹر بن گئے۔ تحریک اتحاد عالم اسلامی میں علامہ محمد اقبال کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیا اور پاکستان کا تصور دیا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اسلام کی افاقیت اور مسلمانوں کا اتحاد کا پیغام واضح طور پر موجود ہے۔ 1915 اور 16 میں کچھ طلباء اور سیاسی کارکن آزادی ہند کے لیے کام کرنے کی غرض سے افغانستان چلے گئے۔ ان میں مولانا عبداللہ سندھی بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ہندوؤں، جرمنوں اور ترکوں پر مشتمل ایک اور وفد بھی کابل جا پہنچا جس کا مقصد افغان حکومت کو برصغیر پر حملے کے لیے تیار کرنا تھا۔ عبید اللہ سندھی جو کابل میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے، حجاز میں مقیم محمود الحسن کو انہوں نے ایک ریشمی رومال پر خفیہ پیغام لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے اپنی تمام جہادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ افغانستان کی حکومت برصغیر پر حملے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ یہ رومال شیخ عبدالحق کو دیا گیا کہ وہ اس کو حجاز میں مقیم محمود الحسن تک کسی خاص شخص کے ذریعے پہنچائے، لیکن یہ رومال حکومت کے کارندوں کے ہاتھ لگ گیا جس سے یہ سازش کھل کر سامنے آئی اور حکومت کے سامنے آ گئی اور حکومت نے بروقت اقدامات اٹھا لیے اور اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکا تھا، اسی لیے اس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک اور اہم تحریک خلافت تھی۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت تھی۔ اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات بھی شامل تھے۔ اس طرح سلطان ترکی کے لیے جو خلیفہ بھی کہلاتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں بڑی عقیدت تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے ساتھ جرمنی کا ساتھ دیا۔ شریف مکہ اور دوسرے کئی مقامی خاندان انگریزوں سے مل گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں انگریز جنگی کارروائیوں کے خلاف مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ چنانچہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے انگریز حکمرانوں سے اس سلسلے میں وضاحت چاہی۔ انگریزوں نے یقین دلایا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات محفوظ رہیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور انگریزوں کا یہ وعدہ وفا نہ ہوا۔ اس صورتحال سے برصغیر کے مسلمان تڑپ اٹھے۔ انہوں نے ترکی کی حمایت میں تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد رکھی جاتی ہے۔ مجلس خلافت کا قیام ستمبر 1919 کو عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کے علاقائی سالمیت و خلافت برقرار رہے اور مقامات مقدسہ اس کے پاس رہیں۔ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان ایک عظیم اور پرجوش تحریک چلا رہے ہیں تو گاندھی نے انگریز کی مخالفت میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ محض مسلمانوں کی توانائی کو ہندو مقاصد اور ذاتی شہرت کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تحریک میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی پیش تھے۔ دونوں بھائی علی برادران کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک خلافت منظم انداز سے اپنے زوروں پر تھی کہ گاندھی نے اچانک تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کو دھچکا لگا۔ 1924 میں ترکی کے سربراہ کمال اتا ترک نے خلیفہ کے عہدے ہی کو ختم کر دیا۔ تحریک خلافت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد مثالی تھا۔ ہندو مسلم بھائی بھائی کے خوب نعرے لگے اور دونوں ایک ہی گلاس سے پانی پینے لگے، مگر اس تحریک کے خاتمے کے بعد ہندوؤں کی مسلمان دشمنی پلٹ آئی۔ تحریک ہجرت تحریک خلافت ہی کا ایک حصہ تھی۔ کچھ مسلمان علماء نے فتویٰ دیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، لہٰذا مسلمان ہجرت کر کے افغانستان چلے جائیں، اور ایک تحریک شروع ہوئی جس میں بڑی شدت سے آ گئی اور اس کے تحت ہزاروں مسلمانوں نے اپنا مال بیچ کر افغانستان ہجرت کرنا بہتر سمجھا۔
یہ تحریک خلافت ہی کا زمانہ تھا کہ مسلمان لیڈر جیلوں میں جا چکے تھے۔ ہندو موہن داس کرم چند گاندھی کی قیادت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ چکے تھے۔ گاندھی بہت موقع شناس لیڈر تھا، لہٰذا اس نے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کا پروگرام بنایا اور برطانوی مال اور اداروں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گاندھی نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام ہندوستانی حکومت کی نوکریاں چھوڑ دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں، طلبہ تعلیمی اداروں کو خیر بات کہہ دیں اور آنے والے انتخابات کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیں، حکومت کو ٹیکس نہ دیں اور تمام القابات حکومت کو واپس کر دیں۔ ساتھ ہی گاندھی نے یہ اعلان بھی کیا کہ اگر ہندوستانی یہ کام متحد ہو کر پورے نظم کے ساتھ کریں تو 1 سال میں وہ حکومت خود مختاری حاصل کر لیں گے۔ گاندھی کی شخصیت نے ہندوؤں کے جذبات کو خوب ابھارا، جبکہ مسلمان اس سے پہلے تحریک خلافت کی وجہ سے مشتعل تھے۔ کانگریس کلکتہ کے اجلاس میں گاندھی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر چکی تھی، مگر ناگپور کے دسمبر 1920 کے اجلاس میں دوبارہ عدم تعاون کی قرارداد کو پاس کیا۔ مسلمانوں نے سول نافرمانی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اکثر مسلمانوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا اور متعدد نے تو اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں سے اٹھا لیا، یہاں تک کہ سرکاری نوکریاں بھی چھوڑ دیں۔ ہزاروں مسلمان جیلوں میں چلے گئے۔ قائد اعظم مسلمانوں کی تعلیم اور ملازمتوں اور پرامن سرگرمیوں کو تباہ کرنے کے خلاف تھے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بھی خلاف تھے، مگر پرتشدد طریقہ اور مسلم مفادات کو ہندو ہاتھ میں تباہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تحریک خلافت کے بعد مسلم سیاست ایک نئے روپ کے ساتھ سامنے آ گئی۔ مذہبی لوگوں کی سیاست میں شمولیت اور ہندو بدعہدی نے مسلم سیاست میں قائد اعظم کی سیاسی دانشمندی کو اجاگر کیا۔